بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، ہم خیر صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو گئے ہیں، اور آج آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہے، اور ان طاق راتوں میں جاگنا، نوافل ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، دعائیں کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی تلقین اور ترغیب دیتے تھے کہ وہ ایسا کریں۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی میں یہ آخری عشرہ عطا کیا ہے، اور آج ہم اس کی پہلی طاق رات میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے انداز میں یہ عشرہ گزارنے کی توفیق دے، اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم پر ہر طرح سے اپنا فضل اور رحم فرمائے۔ تو آج ہم سورہ صاد سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ 23ویں پارے کی صورت ہے، تو یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا دوپہر کا پروگرام یہ نیٹ کی وجہ سے یہ پیچھے سے ہی کوئی پرابلم بنی ہے، پتہ نہیں کسی سمندر میں شارک نے کسی تار کو کچھ کیا ہے، اور یہ پیچھے سے ہی اس کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی ہے۔ تو اللہ کرے کہ آخر تک اب کوئی مسئلہ نہ بنے، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہی ہے، اللہ رحم کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اخلقنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تمنوا حین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورا كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الكتاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نهجة ولي نهجة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک قابل ذکر نبی ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ دیا ہوا تھا کہ یہ بہت ہی طاقتور تھے، جسمانی اعتبار سے بھی بہت طاقتور تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی حکومت بھی دی تھی۔ اور ان کا وہ واقعہ بڑا ہی مطلب ایمان افروز ہے کہ جب یہ بالکل بچے تھے تو مسلمانوں اور کافروں کی ایک جنگ میں شریک ہوئے، جس جنگ میں مسلمانوں کے حوصلے بڑے پست تھے، بڑے کمزور تھے، ان کی فوج بھی بڑی تھوڑی تھی، اور دشمن بڑا طاقتور تھا۔ تو دشمن کی فوج کا سپہ سالار جو ہے اس کا نام جالوت تھا۔ اس نے اس جنگ میں اس میدان میں سامنے آ کر دعوت مبارزت دی، اور کسی مسلمان کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی کہ اس کا مقابلہ کرے۔ تو یہ اس وقت بالکل بچے تھے۔ مفسرین نے جو لکھا ہے یہ دوسرے پارے کے آخر میں واقع آتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت 13 سال کے تھے، اور اپنے بڑے بھائی کا سامان ساتھ اٹھانے، اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے گئے تھے، جب کسی مسلمان کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ کافروں کی فوج کی اس کڑیل اور بہت ہی مطلب طاقتور سپہ سالار کا کوئی مقابلہ کرے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ تو وہ مسلمان سپاہی مجاہد بڑے حیران ہوئے کہ کمال ہے، یہ بچہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے آگے کرو، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ تو بہرحال پھر وہ جو مسلمان مجاہدین تھے انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، بچہ کہتا ہے تو پھر اس کو انہوں نے وہ زرہ اور جو جنگی لباس تھا پہنایا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ تو جب یہ چلنے لگے تو وہ مطلب بڑا بھاری وہ سارا لباس تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ اگر آپ مجھے اتار دیں، اس کو مجھ سے اتار دیں تو میں کچھ ہلکا ہو جاؤں، یہ ٹیکنالوجی تو مجھے چلنے ہی نہیں دیتی۔ تو پھر وہ مسکرائے اور انہوں نے وہ سارا لباس بھی اتار دیا۔ تو وہ جو جالوت تھا اس کا سارا جسم لوہے کے لباس میں تھا، صرف پیشانی خالی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام 13 سال کے بچے تھے، بڑی جرأت کے ساتھ اس کے سامنے ہوئے، اور ایک وہ کمانی نما اس وقت ایک اسلحے کے طور پر استعمال کی جاتی تھی چیز، اس میں نوکدار پتھر رکھ کر انہوں نے داؤد علیہ السلام نے ایسا نشانہ مارا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ایسا لگا کہ وہ جو پیشانی اس کی خالی تھی
وہاں پر جا کر وہ پتھر لگا اور اتنا تیز ہو کے لگا کہ اس کے سر سے پار ہو گیا، وہ گرا اور آگے بڑھ کر داؤد علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا اور کافروں کی فوج بھاگ نکلی اور کئی کلومیٹر تک مسلمانوں کی تھوڑی سی فوج ان کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کرتی رہی اور تاریخ بالکل بدل گئی، تبدیل ہو گئی۔ یعنی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان واقعات کی وجہ سے بالکل تاریخ انسانوں کی بدل جاتی۔ تو داؤد علیہ السلام جو 13 سال کے بچے تھے، انہوں نے بالکل انسانوں کی تاریخ ہی بدل دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بعد میں نبوت بھی عطا کی، حکومت بھی عطا کی، اور یہاں ان کا ذکر ہے اور انہیں یہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارا بندہ تھا اس کو ہم نے ہاتھ دیے تھے۔ یہ ایک استعارہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کو اس کو بڑی طاقت تھی، ہاتھ طاقت کا استعارہ ہے۔ اور پھر ان کا ایک واقعہ بھی یہاں بیان ہوا ہے کہ یہ اپنے گھر میں تھے اور 2 آدمی جو ہیں وہ پیچھے سے مطلب چھت دیوار پھلاند کر ان کے پاس آئے، یہ تھوڑے ڈر گئے، بھئی یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو ایک مقدمے کے سلسلے میں آئے ہیں اور اس مقدمے کا فیصلہ کر دیں۔ تو وہ جب انہوں نے اپنا مقدمہ رکھا، ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک دمبی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یہ مجھے کہتا ہے تو نے ایک کو کیا کرنا ہے، یہ بھی مجھے دے دے تاکہ میری تو 100 پوری ہو جائے۔ اور اس نے مجھے باتوں میں دبا لیا ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ مجھے ایک دمبی اس کو دے دینی چاہیے، تو اس کے بارے میں ہمارا فیصلہ کریں۔ یہ واقعی سوسائٹی میں، معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس 99 ہونا، اس کا جی چاہتا ہے کہ جس کے پاس ایک ہے اس کو لے کر بھی میں 100 اپنے پورے کروں۔ یہ اسی طرح سارا سلسلہ چلتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا بھئی اس نے بڑی زیادتی کی ہے تجھ سے یہ دمبی مانگ کر، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جو لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہاں البتہ، یہ دیکھیں نا باتیں سنیں قرآن کس طرح سمجھاتا ہے۔ ہاں البتہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایمان لانے والا اور ایمان کی بنیاد پر کام کرنے والا جو بندہ ہے نا، وہ زیادتی نہیں کرتا، باقی تو سارے زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بات کی اور ساتھ ہی نے محسوس ہوا کہ یہ تو مجھے سمجھایا جا رہا ہے کسی معاملے میں، اور فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے، اور یہی آیت سجدہ ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ جو ان کی کوئی غلطی تھی، کوئی معاملہ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پکار کر داؤد علیہ السلام سے کہا کہ داؤد آپ تو زمین میں ہمارے خلیفہ ہیں، آپ انسانوں کے اندر انصاف کریں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی حکومت کرتے ہیں، ان کا مقصد اور مدعا تو یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں انصاف قائم کیا جائے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، قرآن بار بار کہتا ہے کہ دیکھیں ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، متقی لوگ جو ہیں وہ نہ مفسد ہوتے ہیں نہ فجار ہوتے ہیں، اور بالکل وہ مطلب جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ کافروں اور فساق و فجار سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ بڑا ضروری ہے کہ جو بندہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنا کریکٹر ایمان کے مطابق بنائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے اور اللہ کا بندہ ہے۔
اگر مطلب ایمان لانے والا بھی عملاً اسی طرح کا ہے جس طرح کے فساق و فجار ہیں تو یہ تو کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ بار بار یہ بات کہتا ہے، پھر قرآن مجید کو اللہ جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہ بڑی ہی بابرکت کتاب ہے، اور اس لیے ہم نے نازل کی ہے کہ اس سے میں آپ تدبر کریں، غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ردوها علیہ فطفق مسخا بالسوق والعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ تو یہ پھر اللہ دیکھیں جب انبیاء کو انعام دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی بادشاہ تھے اور بڑے طاقتور تھے اور زمین پر اللہ کے خلیفہ تھے اور انسانوں کے اندر انصاف کے ساتھ حکم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ سے بھی بڑی سلطنت دے دی، حکومت دے دی۔ اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ چونکہ یہ ان کی بادشاہی بڑی تھی، حکومت بڑی تھی، تو ان کی فوج اور آرمی بھی بڑی تھی، اور اس آرمی کے پاس بڑے گھوڑے تھے۔ تو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ شام کے وقت ان کے سامنے ان کے جو گھوڑے ہیں وہ پیش کیے گئے، تو انہوں نے ایک بات کہی۔ یہ بات بھی بڑی میرے لیے اور آپ کے لیے، چونکہ ہم یہ دنیا کی دولت سے بڑا پیار کرتے ہیں، پیسے سے، تو جو لوگ پیسے سے پیار کرتے ہیں اور پیسے کو زیادہ کماتے ہیں اور پیسے کو استعمال کرتے ہیں اور اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے سلیمان علیہ السلام کی اس بات میں بڑا سبق ہے۔ اور واقعی میں تو کبھی جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو اس مال کمانے، استعمال کرنے اور زیادہ کمانے کے بارے میں ایک جائز بات سامنے آتی ہے۔ ایسے تو زیادہ تر اس کو کنڈم کیا گیا ہے نا کہ بھائی مال جو ہے وہ اس کو جمع کر کر کے رکھنا، مطلب بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ مال ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے گھوڑے دیکھے تو انہوں نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ پتہ نہیں اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر کوئی بندہ اس کو اللہ مال دیتا ہے اور وہ اپنے اس مال سے اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اس کو اس کے حکم کے مطابق حاصل کرتا ہے، حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے، اور اس مال کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس مال کو وہ خاص طور پر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اس مال کو لگاتا ہے، تو یہ مال جو ہے یہ اس کے لیے بڑا بھلائی کا باعث ہے۔ اور اس وجہ سے وہ اگر مال کے ساتھ محبت کرتا ہے اور مال کو کماتا ہے تو یہ قابل تحسین بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی دنیا کی جو طاقتیں ہیں اور وسائل ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور پھر ان وسائل اور طاقتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرے۔
تو سلیمان علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت گھوڑے تھے، اور گھوڑے چونکہ وہ جنگوں میں استعمال ہوتے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد میں استعمال ہوتے تھے، تو ان گھوڑوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ ان کے سامنے جب پیش کیے گئے تو ان کی پنڈلیوں پر اور ان گردنوں پر وہ ہاتھ مارتے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یعنی میں تو یہ مال جو میرے پاس ہے میں اس سے اللہ کی رضا ہی کماتا ہوں، اور اس مال کو اسی کی راہ میں استعمال کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا مال ہے، جس طرح مال کو ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے اور صحابہ نے مطلب استعمال کیا، تو اس طرح مال کا کمانا بھی بڑا قابل تحسین ہے، اور مال کا خرچ کرنا بھی بڑا قابل تحسین ہے۔ اور فی نفس ہی مال سے صرف محبت کرنا اور اس کو جمع کر کر کے سینت کے رکھنا اور اس کے معاملے میں ہاتھ کو روک کر رکھنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَخْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اب دیکھیں یہ دونوں صورتیں اللہ مطلب ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ ایک طرف داؤد علیہ السلام کی بات، سلیمان علیہ السلام کی بات، جن کے پاس بڑی بادشاہی تھی، بڑی طاقت تھی، بڑی قوت تھی، اور انہوں نے اس بادشاہی کو، اس طاقت کو، قوت کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا اور اللہ کی رضا حاصل کی۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ مطلب اپنے ہی نبیوں میں سے کچھ ایسے نبیوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن کی زندگی سخت آزمائش میں گزری، اور طرح طرح کی آزمائش، طرح طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں جو ہیں وہ انہیں آئیں، جس طرح ایوب علیہ السلام کی مثال ہے کہ انہیں ایک مطلب ایسی بیماری لگ گئی جس کے اندر وہ بہت ہی مطلب ان کا حال بہت زیادہ خراب ہو گیا، اور انہوں نے اس بیماری میں صبر کیا، اور صبر کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کی۔ اس میں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، وہ اس دنیا میں لوگوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لوگوں کو محروم کر کے بھی آزماتا ہے، سکھ اور چین بھی دے کر آزماتا ہے اور دکھ اور مصیبتیں بھی دے کر آزماتا ہے۔ یہ اس کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت سوائے آزمائش کی کچھ نہیں ہے۔ اب مجھے ایک بات کا خیال آتا ہے کبھی کبھی، اور اس کو ہم اپنے مطلب یہ جو درس ہیں ان میں بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مثلا آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان، کہ بھئی وہ دنیا میں اس کی زندگی اور وہ مطلب بڑی آسانی کے ساتھ گزرے، عافیت کے ساتھ گزرے، فراخی کے ساتھ گزرے، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے بچوں کی، اس کے بعد اسے بعد میں بچوں کی فکر ہوتی ہے، وہ بچوں کے لیے دعا کرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے کہ یا اللہ ان کی زندگی میں آسانی پیدا کر، ان کو فراخی دے۔ یعنی ہر بندہ اپنے بارے میں بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آسانی سے گزرے، اور اولاد کے بارے میں بھی چاہتا ہے کہ میری موجودگی میں بھی یہ آسانی کے ساتھ رہیں، فراخی کے ساتھ رہیں، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو پھر یہ آسانی کے ساتھ رہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی زندگی دنیا میں کس طرح گزری۔ ہر وقت مسائل، ہر وقت آزمائشیں، ہر وقت مقابلہ،
ہر وقت جنگیں، ہر وقت ٹینشن، پوری زندگی اسی طرح گزر گئی. اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو پیچھے ان کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا، امام حسین کے ساتھ کیا ہوا. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو ایسا واقعہ ہو گیا کہ مطلب عجیب ہی ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ اس سے آپ کو کیا مطلب، آپ کس نتیجے پر پہنچتے؟ اس میں بندہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. اس دنیا میں سکھ کے ساتھ یا دکھ کے ساتھ جو اپنی آخرت بنا لیتا ہے، بس وہی اصل بات. اب اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا تو نہ جانے اس آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے کتنے رتبے بلند کیے ہیں. جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اسے دنیا میں جو اس کو تکلیفیں آئی ہوں گی، اگر وہ مومن بندہ ہوگا، نیک بندہ ہوگا، تو دنیا میں اس کو جو تکلیفیں آئی ہوں گی ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ اسے اجر دے گا. جب ان تکلیفوں کا اجر جنت میں دے گا تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے دنیا میں کر دیے جاتے اور آج میں ان کا اجر آخرت میں پاتا. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. تو اس لیے مطلب ایک طرف سلیمان علیہ السلام ہیں اور دوسری طرف یہ ایوب علیہ السلام کی بات ہے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان سب کے بارے میں کہا کہ یہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے لوگ تھے. ہاتھوں والے اور آنکھوں والے، یہ ویسے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ہاتھ اور آنکھیں عطا فرما. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقت بھی بڑی رکھتے تھے اور سمجھ اور دنائی بھی بڑی رکھتے تھے. تو یہ دو چیزیں اگر بندے کو مل جائیں، طاقت بھی ملے اور حکمت و دنائی اور سمجھداری بھی ملے، تو یہ نعمتیں تو بڑی ہیں. پھر یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کی ہے جو ہمارے بڑی سمجھنے والی ہے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، کہ یہ جو ہمارے بندے تھے، انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی وجہ سے برگزیدہ کیا تھا. ان کے اندر ایک خاص صفت تھی جس کی وجہ سے وہ ہمارے ہاں بڑے برگزیدہ تھے اور ہمارے ہاں ان کا بڑا مقام تھا. اور وہ صفت کیا تھی کہ وہ مطلب دار آخرت کو یاد رکھتے تھے. یعنی آخرت کی یاد کی وجہ سے ہم نے انہیں برگزیدہ کیا تھا. تو یہ آخرت کی جو یاد ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی یاد اور اس کی تیاری، مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہی زندگی کا مقصد ہے. هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ.
هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم سالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اچھا جی، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جس نے شیطان کو بھی برباد کیا اور یہ انسانوں کو بھی برباد کرتی کہ میں بڑی چیز ہوں، میری نسل بڑی ہے، میرا خاندان بڑا ہے. مطلب یہ جو، حالانکہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو پیدا کیا ہے. تو یہ جو مطلب کسی بندے کے اندر اپنی جو بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور اسے یہ بھی بڑا پسند ہوتا ہے کہ لوگ اسے بڑا سمجھیں، یہ چیز بندے کو تباہ کر دیتی ہے، خواہ اس کی کوئی بھی وجہ ہو. حتیٰ کہ بعض نیک لوگ اگر اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں اپنی نیکی کی وجہ سے کہ میں نیک بڑا ہوں اور میری حیثیت بڑی ہے، تو وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں. بندہ جو ہے وہ ویسے بھی اگر سوچے تو وہ بڑا کمزور ہے اور اس میں طرح طرح کی کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کو اسے سمجھنا چاہیے اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے. اور بندہ بڑا کچھ بھی ہو جائے پھر بھی اس کے اندر بڑی غلطیاں ہیں، اور اسی لیے جوں مطلب اللہ کے جو صالح بندے ہیں، جوں ان کی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی مطلب صالحیت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ان کے اندر عاجزی زیادہ آتی ہے، زیادہ عاجزی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو یہ شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ میں اس سے بہتر ہوں جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. میرے لیے بھی دعا کریں کہ اس بیماری میں مبتلا نہ ہوں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ آپ بھی اس بیماری میں مبتلا. جو بندہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، اس کی ساری نیکیاں، اس کے سارے اچھے اعمال، اس کی ساری مطلب جد و جہد، اس کا جہاد، وہ ہر چیز ضائع اور برباد ہو جاتی ہے. اس کا انفاق، ہر چیز جاتی. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. دیکھیں نا، جس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اس کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟
اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر لعنت ہے فیصلے کے دن تک. قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین قال فالحق والحق أقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. تو اس نے پھر کہا کہ یا اللہ مجھے تو نے دھتکار دیا ہے، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے مہلت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور وہی بچے گا جس کو تو بڑا مطلب تیرے خالص ہی بندے بچیں گے، جو مطلب اپنے آپ کو تیرے لیے بالکل خالص کر کے رکھیں گے وہی بچیں گے، دوسرا مجھ سے نہیں بچے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو حق یہ ہے، اللہ نے فرمایا حق یہ ہے، اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. اور شیطان کی پیروی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی نافرمانی شیطان کی پیروی ہوتی ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے تو وہ شیطان کا بندہ ہوتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے کہا کہ میں تجھ سے اور ان لوگوں سے جو تیری اتباع کریں گے میں اپنی جہنم کو کھچا کھچ بھر دوں گا. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اچھا، اس میں بھی ایک نا چھوٹی سی بات ہے، یہ ایسے ہی بندہ اس سے گزر جاتا ہے، یہاں بھی ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ جو آیت نمبر 86 ہے، آیت نمبر 86، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اچھا جی، یہ دین کا کام ہے، دین کے ابلاغ کا کام ہے، دین کی اقامت کا کام ہے. اس کے ساتھ بندے کو قطعاً اپنے دنیاوی مفاد کو اٹیچ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کی جو ہرس اور طمع ہے نا، وہ کھرچ کے بندے کو اندر سے نکال دینا چاہیے. تو ایک تو اے نبی نے کہیں کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے. اور دوسری آپ دیکھیں کون سی بات ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. یہ اس کا کیا مطلب ہے بناوٹی لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ریاکار نہیں ہوں. میں یہ کام تمہیں دکھانے کے لیے، تمہاری طرف سے تعریف حاصل کرنے کے لیے، اور مطلب میں اس لیے نہیں کر رہا. یہ کوئی بناوٹی کام نہیں ہے، میں تو اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں. تو بندے کو بناوٹی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی بڑی بڑی نیکی جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو اور لوگوں کی طرف سے تعریف حاصل کرنے کے لیے. مطلب اگر کوئی اس طرح کرے گا تو وہ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی سخاوت بھی گئی، اس کا علم بھی گیا، اس کی شہادت بھی گئی. اگر وہ شہید ہوا ہے نا تو شہادت بھی گئی. تو بناوٹی بننے کا کیا فائدہ؟ ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يُخْرِجُكُمْ في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا هو فانا تصرفون ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس ربه إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وعرض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب
افأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعدا لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. یہ ہمارا ماشاءاللہ الحمدللہ 23واں پارہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس کی آخری آیت دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ کو بھی موت آ جانی ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ تمہارے ساتھ جو جھگڑ رہے ہیں ان کو بھی موت آ جانی، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، اور پھر آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ جو ہے وہ پیش کرو گے. مطلب یہ کہ یہ تو ظاہر ہے یہ فنا کی دنیا ہے، ہر کسی نے فنا ہو جانا ہے اور اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے. تو یہ جو مطلب قدر لمبا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں ان پر اگر آپ غور کریں. اس میں ایک تو یہ جو آغاز میں 2-3 مرتبہ دین کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بھئی الا للہ الدین الخالص، کہ خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے. تو یہ دین کے بارے میں آپ نے مطلب کبھی سوچا ہوگا، پڑھا ہوگا، یہ دین کا لفظ تو قرآن مجید میں بڑا استعمال ہوتا ہے، اور یہ بات بھی آتی ہے کہ بھئی دین کو اللہ کے لیے خالص کرو. تو اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ دین کیا ہے اور اس دین کو اللہ کے ساتھ خالص کرنے کا مطلب کیا ہے. لیکن وہ اسی طرح ہی ہے، پتہ نہیں آپ اب کس حالت میں یہ پہلی طاق رات گزار رہے ہیں
ہمارے ساتھ لائیو ہیں اور آپ کی پوزیشن کیا ہے، نیند کی کیا پوزیشن ہے، اور سستی کی کیا پوزیشن ہے، یا چستی کی کیا پوزیشن ہے. ہو سکتا ہے آپ بہت چست ہوں. تو یہ ذرا آپ سمجھ لیں. اب یہ جو دین کا لفظ ہے، اب دیکھیں یہ بہت ہی جامع لفظ ہے، اور جو بندہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے نا، وہ بس اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے. دین کا ایک مطلب یہ ہے، دین کا مطلب ہے غلبہ اور اقتدار. تو اگر اس معنی میں دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہو تو کیا مطلب نکلا؟ اس کا یہ مطلب نکلا کہ تم اس بات کو سمجھ لو اور اس پر یقین کر لو کہ ہر قسم کا غلبہ اور اقتدار اللہ کا ہے، اور تم کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ اللہ کے مقابلے میں بھی کسی کے پاس کوئی غلبہ اور اقتدار ہے. یعنی یہ جو غلبہ اور اقتدار ہے یہ اللہ ہی کا ہے اور اسی کے لیے خالص ہے. پھر اس کا مطلب جو ہے وہ ہے طریقہ، جسے طریقہ زندگی کہتے ہیں. تو اگر اس کا دین کے لفظ کا مطلب طریقہ ہے تو طریقے کو اللہ کے لیے خاص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں دیا ہے اسی کو اپنا طریقہ بناؤ اور خالص اسی کے لیے اس طریقے پر چلو، اور کہیں سے زندگی کا طریقہ نہ ڈھونڈو. یہ دوسرا مطلب ہو گیا. دین کا تیسرا مطلب ہے فیصلہ. اب جس طرح مطلب مالک یوم الدین، فیصلے کا دن، یہ دین کا ایک مطلب فیصلہ ہے. اب اگر اس فیصلے کے مفہوم کو لیا جائے تو پھر اس کو دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ ایمان رکھے کہ یہ جو فیصلہ ہے کسی بھی بندے کا دنیا میں یا آخرت میں وہ اللہ نہیں کرنا ہے، فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ فیصلہ تو اسی کے ہاتھ میں ہے. اور ایک مطلب ہے دین کا بدلہ. اگر دین کا مطلب بدلہ لیا جائے تو پھر یہ مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو بدلہ جزا ہے یہ بھی بندے کو اللہ ہی نے دینی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے اسے بدلہ ملنا ہے، اچھا یا برا. تو مطلب یہ ہے کہ ان سارے مفہومات کے اعتبار سے دین کو یعنی اقتدار کو بھی اللہ کے لیے خالص کرو، طریقہ زندگی کو بھی اللہ کے لیے خالص کرو، اور یہ بھی ایمان رکھو کہ فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور یہ بھی ایمان رکھو کہ اسی کی طرف سے بدلہ ملنا ہے، اسی نے بدلہ دینا. تو یہ دین کا لفظ جو ہے یہ بڑا جامع ہے. اس کے بعد یہ بڑی زبردست آیت ہے، ایک ہی آیت ہے جس میں اللہ نے کمال کر کے بات کی ہے. آیت نمبر 7 سورہ زمر کی. یہ دیکھیں ذرا دھیان سے سنیں. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اے لوگو اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری. اگر تم ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے تو تمہاری نافرمانی کی اللہ کو کیا پرواہ ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن وہ بندوں کی طرف سے کفر کو، ناشکری کو پسند نہیں کرتا. اسے تمہارے کفر کی پرواہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ تم کفر کرو. وَإِن تَشْكُرُوا،
اور اگر تم شکر کرو تو پھر کیا ہے؟ یرضاہ لکم، اللہ اس کو تمہاری طرف سے پسند کرتا ہے۔ ایک تو یہ بات اللہ نے بتائی کہ بھئی کفر کی اسے پرواہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بندوں کی طرف سے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور شکر جو ہے، شکر کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے شکر کی، لیکن وہ شکر کو تمہاری طرف سے پسند کرتا ہے۔ ایک بات تو اللہ نے اس میں یہ بتائی۔ دوسری بتائی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ دیکھو یہ جو کفر کا بوجھ ہے، ناشکری کا بوجھ، یہ جب کسی بندے پر پڑے گا نا، اس کا نتیجہ نکلے گا تو اس کا کوئی دوسرا، اس کی جگہ کوئی دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ذرا بھر بھی اس کا ہاتھ نہیں بٹائے گا۔ یہ تمہارے کفر کا سارا بوجھ جو ہے وہ تم ہی پر پڑے گا۔ ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور۔ پھر تم سب کے سب جو ہیں اللہ کی طرف پلٹو گے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو، اور وہ صرف عمل کوئی نہیں جانتا بلکہ وہ تو تمہارے سینوں کے جو راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو آخری الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کا جو سرمایہ ہے وہ عملی ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس کا عمل اچھا ہے تو بھی ساتھ، برا ہے تو بھی ساتھ۔ اگر اس نے ناشکری کی زندگی گزاری ہے تو وہ بھی ساتھ جائے گی ناشکری، اور اگر اس نے شکر کی زندگی گزاری ہے تو اس کا شکر بھی ساتھ جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، اس کو ذہن میں آپ رکھیں۔ تو یہ جو گھاٹا، جی مجھے گھاٹا پڑ گیا، آل و ربا گھاٹا پڑ گیا، مر گیا، میں مر گیا، یہ جو ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے، وہ بڑے خسارے میں جا رہا ہے، وہ بڑا کامیاب جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کل، اے نبی نے کہیں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذالک هو الخسران المبین، کہ یہ جو یہاں گھاٹے نفع کی باتیں کرتے رہتے ہیں، انہیں یہ بتاؤ کہ اصل گھاٹا تو وہ ہے، اصل دیوالیہ تو وہ ہے جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ مطلب اس دن جو گھاٹے میں پڑا نا، خود اور اپنے رویے کی وجہ سے اس نے اپنے اہل و عیال کو بھی برباد کیا، یہ اصل میں گھاٹا ہے۔ خوب سن لو، یہ کھلا دیوالیہ ہے، کھلا دیوالیہ، خسران المبین، پرلے درجے کا گھاٹا ہے کہ کوئی بندہ قیامت میں اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہو کہ وہ خود بھی گھاٹے میں ہو اور اس نے اپنے گھر والوں کو بھی گھاٹے میں مبتلا کیا۔ تو ایسے لوگوں کے تو اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی آگ ہوگی، آگ کی چھتریاں ہوں گی اور آگ کے بیڈ ہوں گے، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ۔ اللہ تعالیٰ اس آگ سے بچائے۔ یہ آخری عشرہ ہے، یہ جہنم سے رہائی کا عشرہ ہے، اور ہم اس کے آغاز میں پہلی طاق رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عفو کریم، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده فيخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن افتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر الآملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. یہ جاگتے ہوئے اور قرآن سنتے ہوئے اور قرآن پر غور کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی طاق رات میں ہیں اور ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو، بلکہ میرا خیال ہے یہ ساری طاق راتیں لیلۃ القدر ہوتی ہیں، تو اس کو بالکل لیلۃ القدر سمجھ کر قرآن کو پڑھیں. اس میں مطلب ظاہر ہے قرآن مجید میں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے بڑی مشہور آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ لوگوں میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، میرے غصے پر میری رحمت حاوی ہے، میں نے اپنے اوپر بندوں پر رحم کرنے کو فرض کیا ہوا ہے، میں بندوں پر بڑا رحم کرتا ہوں. لیکن یہ کہا جاتا ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے زیادہ اظہار ہے وہ یہ آیت ہے، جس میں اس نے اپنی رحمت کا بہت بڑا اظہار کیا ہے. وہ سورہ زمر کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 53. اس کو آپ یاد رکھیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جس آیت میں آپ پتہ نہیں اب آپ کا دھیان میری طرف ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ ہی ہے، مولانا صاحب سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، تو یہ مطلب اگر آپ کا دھیان میری طرف ہے تو وہ آیت جس آیت میں علماء کا خیال ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بہت زیادہ اظہار کیا ہے، اور اس کی رحمت اس آیت سے اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح وہ وسیع سمندر کی مانند اس کی رحمت. اس میں خطاب اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں سے کیا، یعنی جس آیت میں اپنی رحمت کا بہت زیادہ اظہار کیا ہے، اس میں مخاطب جو ہیں وہ کافر ہیں اور مشرک ہیں اور منافق ہیں اور فاسق و فاجر ہیں اور بدکار ہیں. یہ کمال نہیں ہے؟ یعنی ان سے خطاب کر کے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے زیادہ رحمت کا اظہار کیا. الفاظ دیکھیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے یہ اعلان کر دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، کفر کر کے، شرک کر کے، منافقت کر کے،
بدکاریاں کر کے، قتل کر کے، جنہوں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، ان کو میری طرف سے کہو. کیا کہو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی بات ہی نہیں. جتنا کچھ بھی تم نے کیا ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جس طرح کے بھی ہوں. یعنی جن گناہوں کے بارے میں تو ہمارا یہ خیال ہو کہ وہ معاف نہیں کر سکتا، میں وہ بھی معاف کر دیتا ہوں. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. لیکن پھر وہ آگے بتاتا ہے کہ میں کس طرح معاف کرتا ہوں، تم کیا کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. پہلی بات وہ یہ کرتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، گناہوں کو، فسق کو، فجور کو، کفر کو، شرک کو، منافقت کو، قتل و غارت گری کو، بدکاری کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹاؤ. اور پلٹ کے کیا کرو؟ وَأَسْلِمُوا، اور اس کی اطاعت اختیار کر لو. لیکن ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ پلٹنے اور اطاعت اختیار کرنے کے معاملے میں جلدی کرو، لیٹ نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اخیر آ جائے، اور اخیر تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مطلب ہے کہ اصل منہ ہے کہ اس کی اطاعت اختیار کرو، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ویسے بڑی کمال آیتیں ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے بہترین تعلیم قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے نا، اس کی اتباع کرو. یہ اطاعت ہے، اطاعت کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کو سمجھو، اور اس نے جو احکام دیے ہیں وہ بہترین احکام ہیں، ان کی اتباع کرو. اور پھر اللہ نے کہا کہ جلدی کرو. تو یہ آیتیں بڑی قابل غور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پلٹنے کی، اطاعت اختیار کرنے کی، اور قرآن مجید جو غیر معمولی ایک بابرکت چیز ہے اس کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق دے. اس کے بعد پھر آخر میں یہ بھی لمبی بات ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی کہ یہ سورہ زمر کا جو آخر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان کیے ہیں. اور اللہ نے فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 68 سے یہ ساری بات شروع ہوتی ہے، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، مطلب سب ختم ہو جائیں گے. اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے یکا یک اٹھ کر دیکھنا شروع کر دیں گے. اب ان دونوں میں مطلب پہلا سور اور دوسرا سور، اس میں پتہ نہیں وقفہ کتنا ہوگا، لیکن ایک سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا، سب مر جائیں گے، اور دوسرا پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنا شروع کر دیں گے. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ سامنے لے آئے جائیں گے، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے. تو جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب فیصلہ ہو جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ آنکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے جہنم کے کنارے پر تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے،
اور جہنم کے کرندے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے ہی لوگوں میں سے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیتیں سنائی تھیں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا تھا کہ ایک وقت تمہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا؟ وہ جواب دیں گے، میرا خیال ہے آپ دھیان سے سن رہے ہوں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اللہ اللہ معاف کرے، اللہم اجرنا من النار۔ یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دوسری طرف کیا ہوگا؟ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت میں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی سے کھولے جا چکے ہوں گے تو جنت کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا مالک بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ اس طرح ہوگا، اور یہ زندگی مطلب اسی کی تیاری کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما يجادل في آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين
ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني أصب ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم الظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي يبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني يهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
تو یہ 24ویں پارے کا یہ دوسرا ربع بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے اور بڑی حیرانگی والی بات ہے، اور انسانوں کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو شاید یہ ایک ہی بندہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے، مطلب اس کے ساتھ اس کا دوسرا شاید کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اپنے کارنامے میں اور اپنے کام میں یہ اکیلا ہی ہے۔ مطلب فرعون کی جو حکومت تھی وہ بہت زیادہ طاقتور حکومت تھی، اتنی طاقتور حکومت تھی کہ اس کے سامنے بالکل کوئی چیز جو ہے وہ پر نہیں مار سکتی تھی، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اس کے جو مطلب آیان سلطنت تھے، جو وزراء تھے یا اس کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ظاہر ہے اس طرح کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے جتنے لوگ قریبی ہوتے ہیں نا، اتنے وہ زیادہ خوش آمدی ہوتے ہیں اور اتنے وہ اس بادشاہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کو دور کے لوگ جو ہیں پھر بھی کچھ ان کی حالت بہتر ہوتی ہے، لیکن جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے ہی مطلب ان کا ضمیر کوئی نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوتی۔ جس طرح وقت کا بادشاہ اور وقت کا اقتدار کہتا ہے وہ بچھے بچھے جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، یہ ہمارا مطلب ہے کہ ہم اس کو سارے تماشے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ جو لوگ مطلب بڑے لوگ ہوتے ہیں اور بادشاہوں کے قریب ہوتے ہیں، ان کے پتہ نہیں مفادات بادشاہوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اطاعت گزار ہوتے ہیں بادشاہوں کے، بہت زیادہ ایسی اطاعت کرتے ہیں کہ بندہ اطاعت کے مطلب ہے کہ انداز دیکھ کر بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن اس بندے نے جو مطلب فرعون کی جو قومی اسمبلی تھی یا اس کا جو سینٹ تھا یا اس کی جو کیبنٹ تھی، اس میں یہ بندہ موجود تھا، اور یہ اٹھ کر اس نے اعلان کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کا، اور پورے نظام سلطنت کے خلاف اس نے تقریر کر ڈالی۔ میرا خیال ہے اس کی مثال کوئی دوسری کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ ایک بندہ تھا مومن جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، جب فرعون نے غلط ارادہ کیا تو اس کی غیرت اور ایمان جاگ اٹھا، اور اٹھ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اور فرعون اور اس کی پوری کیبنٹ اور اسمبلی کے خلاف تقریر کر دی، اور پھر اسی تقریر میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر بھی کر دیا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس بندہ مومن کے خلاف بڑی چال بازیاں کی، لیکن کوئی بھی چال کامیاب نہ ہوئی۔ اور لگتا یہ ہے کہ یہی بندہ تھا جس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہاتھ نہ ڈال سکا۔ تو یہ بڑا ہی عجیب ایک بندے کی یہ کہانی ہے۔ ایسا کرنا مطلب ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا جو بادشاہوں کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 26 ہے، وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ۔ آیا اس کو غصہ فرعون کو، اور اس نے اپنی کیبنٹ میں گرجدار انداز میں کہا کہ چھوڑو مجھے، میں اس کو قتل کرتا ہوں موسیٰ کو، یہ بلا لے اپنے رب کو۔
مطلب یہ کہ بڑے غصے میں آ کر بادشاہ سلامت جو ہیں وہ اپنی کیبنٹ میں یا اسمبلی میں کہتے ہیں کہ چھوڑ دو مجھے. جس طرح اسی پنجابی چ کہنے ہیں غصہ لگا ہٹ جو پراں میں دینا نہیں بڑھنا. فرعون نے کہا چھوڑو مجھے, میں اس کو قتل کرتا ہوں. یہ جس رب کی بات کرتا ہے اس کو بلا لے, جس کی حکومت یہ دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے, آسمانوں کے رب کی حکومت دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ یہ بہت خطرناک آدمی ہے یہ موسیٰ جو ہے. انی اخاف ان یبدل دینکم او یظہر فی الارض الفساد. چھوڑو میں اس کو قتل کرتا ہوں, مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ تمہارے پورے نظام کو بدل دے گا اور یہ ملک میں بڑا فساد کرے گا. اب لگتا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں کہیں بیٹھے ہوئے تھے, یا پھر ان کو یہ اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے اس کے اس ارادے کے مقابلے میں یہ کہا, یا اسی مجلس میں موسیٰ بھی موجود تھے, کوئی اس طرح کے کوئی مجلس ہو رہی تھی بہت بڑے اہم لوگوں کی, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں طلب کیا گیا تھا, وہ بھی وہاں تھے, یا تو ایسی کوئی بات ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ یہ جب ارادہ اس نے کیا کہ مجھے چھوڑو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں, تو یہ اطلاع جب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے فوراً کہا, انہوں نے کہا بات ہی کوئی نہیں ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. میں نے ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے, مجھے پرواہ ہی نہیں, میں اللہ کی پناہ میں ہوں, تم کرو مجھے قتل. تو اب جو بندہ اتنے ایمان کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آتا ہے, اللہ پھر اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے, پھر کسی نے اس کا کیا بگاڑنا ہوتا ہے. وہاں پر یہ بندہ اٹھ کھڑا ہوا, اس سے نہ رہا گیا, اور قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمانَهُ. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا, اور اس نے پھر پوری تقریر کی. اس صورت میں اس کی لمبی تقریر آتی ہے. اپنی تقریر کرتے کرتے اس نے ایک جگہ پر کہا کہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع, کہ اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو بالکل عارضی ہے اور بالکل چند روزہ ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. اس کی زبان میں زور بھی بڑا تھا, اس کا اثر و رسوخ بھی بڑا تھا. وہ کس طرح گرج کر بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا سنو میری قوم کے لوگوں, موسیٰ جو کچھ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے, یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, اور آخرت جو ہے وہ قیام کی جگہ ہے. اور ساتھ ہی اس نے کہا, دیکھیں کیسی تقریر اس نے کی, من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب. سنو میری بات, جو برائی کرے گا اسے اپنی برائی کی مثل اس کی سزا ملے گی, اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اسے بغیر حساب رزق دیا جائے گا. یہ دیکھیں وہ اثر و رسوخ رکھنے والا بندہ جو ہے وہ اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے اور کہتا ہے وَيَا قوم, رہے میری قوم, یہ کیا بات ہوئی, یہ کوئی بات ہے, یہ کیا بات ہے. مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ, کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں, وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ, اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے.
تو اس بندے نے کمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں بھی ایسے جرت مند اور باغیرت بندے عطا کرے کہ جو اس طرح وقت کے ظلم کے سامنے جو ہیں وہ بول سکیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض يقبل من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا وشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ذلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياتي فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم
حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. تو یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہو رہا ہے. ویسے مکمل ہونا تو نہیں چاہیے اس لیے کہ طاق رات ہے. طاق رات جو ہے اس کو آپ بالکل آپ اس طرح کریں کہ کوئی اس طرح کی پلاننگ کریں کہ جو یہ آخری عشرہ ہے یہ ظاہر ہے عشرہ ہی ہے، مطلب 7 8 9 راتیں ہی ہیں. یہ آپ ساری رات جاگیں. بس کچھ زیادہ اگر بہت ہی حالت خراب ہو گئی تو کوئی گھنٹہ آنکھ لگا لیں، باقی جاگیں. یہ محنت کریں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اسی طرح صحابہ کرتے تھے. تو مطلب تھوڑا سا اگر جسم کے اندر کمزوری محسوس کریں یا نیند محسوس کریں تو اس کا کوئی علاج، کوئی کھا پی کر اس کا علاج، کچھ اپنے اندر کی ویل پاور سے اس کا علاج کریں. اور یہ زیادہ ساری رات جاگنے کی آپ کوشش کریں. تو یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو رہا ہے. اس میں ایک دو باتیں ہیں وہ آپ سمجھ لیں. ایک تو آیت نمبر 55 ہے. یہ اصل میں آیت کا جو ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس زمانے میں یہ قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے جب بہت ہی حالات خراب تھے مسلمانوں کے مکہ میں، اور بہت ہی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بہت زیادتی ہوتی تھی. اور پھر ان زیادتیوں کی وجہ سے، حالات کی سختی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوتی تھی کہ بھئی اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھائے، کوئی ایسا کام ہو جائے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں، یہ ایمان لے آئیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فصبر، صبر کر، جلد بازی نہ کر. مطلب ایسی خواہش نہ کر بھائی مطلب جلدی یہ کام ہو جائے. فصبر، صبر کر. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ کا کیا وعدہ تھا؟ 2 وعدے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اس دنیا میں بھی ہم تمہیں خوش کریں گے، فتح دیں گے، اور آخرت میں بھی ہم تجھے اس کا اجر دیں گے. تو صبر کر مطلب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے، اس کی حکمت اور اس کا جو انداز ہے اس کے مطابق. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اگر دیکھیں نا تو جتنی جلدی دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملی ہے اتنی جلدی تو کسی کو ملی ہی نہیں. 23 سال کیا ہوتے ہیں؟ 23 سال میں ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی. اب یہ پاکستان کو بنے ہوئے 70 72 73 سال ہو گئے ہیں. مطلب کچھ وہ بڑے بڑے یہاں اٹھ کے اصلاح کرنے والے دنیا سے چلے گئے ہیں. وہ پاکستان جہاں سے شروع ہوا تھا اس سے مطلب ہے کہ کئی گنا پیچھے گیا ہے. تو قوموں کو بدلنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ قوموں کے اندر اصلاح کا کام کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت جلد بہت بڑی فتح اللہ نے دی ہے. لیکن ظاہر ہے انہیں یہ ہوتا تھا کہ یہ میرے ساتھی بہت مطلب ہے کہ مظلومیت کی حالت میں ہیں. تو اس موقع پر اللہ نے فرمایا کہ صبر کر. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور پھر کیا کہا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اب یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے
کہ جو اپنے قصور ہیں ان پر معافی مانگ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے اس کے مطابق بدل دے گا۔ اس کے بعد یہ آیت جو ہے یہ بڑی ہی مشہور آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ، بس آخری گل اسی کر لئیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ درمیان میں کوئی کنیکشن کا مسئلہ بن گیا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور جو بندہ دعا نہیں مانگتا، میری عبادت سے تکبر کرتا ہے، اس کو تو میں جہنم میں پھینک دوں گا ذلیل و خوار کر کے۔ تو یہ تو یہاں تو اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے دعا مانگو، تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ 21ویں رات ہے، کیا دعا مانگیں؟ چلیں یہی آخری بات سمجھتے ہیں ہم۔ ویسے تو میرا خیال تھا ایک ربع اور پڑھیں، لیکن یہ کوئی کمپیوٹر بھی کمزوری دکھا رہا ہے، تو ہم یہیں پر ختم کر دیتے ہیں کہ کیا دعا مانگیں۔ مثلا میرا خیال ہے آپ کو سب سے اچھی دعا تو یہ لگتی ہے کہ جو آپ مانگتے ہیں وہ میں مانگوں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے ایک دعا تو ہمیں یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم جو بھی تجھ سے جائز دعا مانگتے ہیں اس کو قبول کر۔ تو میرا خیال ہے اس میں ساری بات آ گئی کہ یہ جتنے لوگ لائیو ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں 21ویں رات کو، جس کے دل میں، جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے یا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ تو ایک تو یہ دعا، دوسری یہ دعا جو انبیاء نے مانگی ہے اور بہت اچھی دعا ہے، اور جو مطلب طواف کے موقع پر مانگی جاتی ہے وہ ہم مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں اپنی بندگی کے ذریعے دنیا کی حسنہ بخش، اور پھر اس بندگی کو قبول کر، اور جنت کی شکل میں ہمیں آخرت کی حسنہ بخش، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو دوسری دعا ہم یہ مانگتے ہیں، اور پھر ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس کو بحسن و خوبی مکمل کر، اس میں ہمیں محنت کی توفیق دے، بہت اچھے انداز میں اس کو مکمل فرما، اور اس کو ہماری طرف سے قبول فرما اور بابرکت فرما، اور ہمیں ہدایت بھی دے، امن بھی دے، عزت بھی دے، اور فراخی کے ساتھ رزق بھی عطا فرما۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہو گئی گل کہ نہیں؟ ہو گئے۔ چلو ٹھیک۔